السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ عاشقانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نشاور کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چلی تھی محبت رسول کی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، آپ کی بے ادبی کرنا، توہین کرنا، اہانت کرنا یا سب و ستم کرنا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہے اس کی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ اگر کسی کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے بعد مقام اور مرتبہ آتا ہے اعمال کا، اس لیے کہ بہت لمبی حدیث پاک ہے مسلم شریف کے اندر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا وتصوم رمضان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تو نماز پڑھے اور زکات ادا کرے، اور اگر حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو حج کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو اب اس حدیث پاک کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ارکان میں سب سے پہلا جو رکن
ایمان ہے، اور ایمان کے اندر ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ انسان گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اب جب رسول مان لیا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول کی جو جو خصوصیات ہیں ان تمام خصوصیات کو ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی کہے رسول بھی کہے اور رسول کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہے کہ ہماری طرح ہے تو یہ توحید کے زمرے میں آتا ہے، یہ انسان توہین کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان رسول کو رسول تو مانے، رسول کو رسول مانے اور اس کے بعد میں انکار کرے کہ ان کو غیب کا علم نہیں تو یہ توحید میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان رسول کو رسول تو کہے، یہ تو کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کے علم پر طعنا اور تشریح کرے، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھے، حج کرے، زکات ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، اور صرف رمضان المبارک کے روزے ہی نہیں نوافل روزے بھی رکھتا رہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی بھی اعمال رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے رسول کو رسول تو مانا، جس طرح رسول کو رسول ماننے کا حق ہے اس طرح سے رسول نہیں مانا، اس لیے کہ جو رسول ہوتا ہے پروردگار عالم اس کو ایک خاص شان و شوکت عطا فرماتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کے بعد میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ جو مرتبہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بات محبت کی چلی کی ضمن میں یہ بتا دیا۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی کہتا پھر کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، رسول سے محبت کرتا ہوں، میں رسول کو رسول مانتا ہوں۔ اب آگے دیکھیے بات آ گئی کہ کوئی انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، تمام اعمال کرے، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں اگر اس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں لوگ نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے والوں میں ظاہراً تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بھی پڑھتے اور آپ کی ابتدا میں نماز بھی پڑھتے، حج بھی کرتے، زکات بھی دیتے، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑ جاتی تو جنگ میں بھی شریک ہوتے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ سب سے پہلے تو ایک تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، جیسا کہ ابو جہل، یہ کھلے ہوئے کافر ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو کلمہ پڑھ چکے تھے، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، اس کے باوجود قرآن نے کہا وما هم بمؤمنین، یہ لوگ مومنین نہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے اللہ کو وہ بھی ایک مانتے تھے، حضور کی ابتدا میں نماز بھی پڑھتے تھے، اگر جنگ میں جانے کی ضرورت پڑ جاتی تو جہاد میں شرکت بھی کرتے تھے، اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مومنین نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بھی کرتے تھے، آپ کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی بھی نہیں کرتے تھے، وہی لوگ صحابہ کرام کہلائے جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام کے تمام صحابہ کرام سے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ نماز پڑھنے والے ایسے بھی تھے کہ جن کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ وہی تھے تو صحابہ کرام کی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے اور اپنے آپ کو صحابی سمجھتے تھے، لیکن حضرات محترم یہ لوگ صحابی ہونا تو دور کی بات ہے، یہ ایمان والے بھی نہیں ہے۔ ان کے ایمان جانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے مومن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی ابتدا میں نماز تو پڑھتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ اور ان کے تعلق سے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین کی جماعت جہنم میں سب سے نیچے والے طبقے میں ہوگی۔ تو منافق اسی کو کہا جاتا ہے جو ظاہراً مسلمان ہو اور حقیقتاً مسلمان نہ ہو۔ اس لیے محبت رسول یہ ایمان ہے، اگر کسی کے دل میں محبت رسول نہیں وہ انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے چلتے ہیں صحابہ اکرام کی طرف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کس طرح سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بہت مشہور ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے محبت کی بات آتی ہے، کوئی انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگاتا ہے تو اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ اس کی دلیل پیش کرو، ثبوت پیش کرو۔ آئیے چلتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک انگوٹھی عنایت فرمائی اور ارشاد فرمائے ابو بکر جاؤ اور جا کر کے اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں اور اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوا کر کے لے آتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں انگوٹھی کو پیش کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوٹھی کو لیا تو کیا دیکھا، اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ابو بکر میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، یہ زائد الفاظ کیسے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے لکھوایا ہے، اس لیے کہ میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے نام سے آپ کے نام کو الگ کر دیا جائے، اور رہی بات میرے نام کی تو میں نے اپنا نام آپ کی انگوٹھی پر نہیں لکھوایا ہے۔ یہاں پر کہ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے انگوٹھی لے کر کے بھیجا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے نام سے آپ کے نام کو الگ کر دیا جائے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ ہے کہ آپ کے نام کو اللہ کے نام سے الگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پروردگار عالم نے یہ گوارا نہ کیا کہ ابو بکر صدیق کا نام آپ کے نام سے الگ کر دیا جائے۔ یہ دو نام حضرت ابو بکر صدیق نے لکھوائے ہیں اور ابو بکر صدیق کا نام رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم یہ شان ہے صحابہ اکرام کی۔ اب کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھے اے ابو بکر صدیق یہ تو بتاؤ کہ سرکار نے اس کا ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اس پر محمد رسول اللہ کیوں لکھوایا؟ تو یہ ایک محبت کی کتاب ہے اور محبت میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے اسی طرح چلیے، انگوٹھے چومنے کو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے کیوں لگاتے ہیں، یہ محبت کی دلیل ہے۔ ایک سنی مسلمان اپنے محب ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے۔ حضرات محترم یہ انگوٹھے چومنا اور آنکھوں سے لگانا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے۔ جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور واقعہ بہت لمبا ہے، جب فرشتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے، آپ کی پیشانی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جب جلوگر ہوا تو فرشتے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی زیارت کیا کرتے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے پوچھا کہ پروردگار عالم یہ فرشتے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور کی زیارت کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ
کہ پروردگار عالم میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی جلوگری فرمائی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے انگوٹھوں کو دیکھا تو دیکھ کر کے محبت کے ساتھ میں آپ نے اپنے منہ سے لگایا اور اس کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ انگوٹھے کیوں چومتے ہیں تو یہ ایک معیار ہے، اگرچہ انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگانا یہ فرض یا واجب نہیں ہے اور یہ سنت رسول بھی نہیں ہے، لیکن حضرات محترم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اور محبت کی دلیل ہے، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے جب حضرت بلال نے اذان کہنا شروع کی، جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جب اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو سنتے ہیں تو نام سن کر کے ادب کے ساتھ میں اپنے دونوں انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں کیا تم نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق میرے یار نے کیا کیا، میرے محبوب نے کیا کیا، میرے دوست نے کیا کیا؟ صحابہ کرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق کے پاس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کا نام پاک آئے تو چوم کر کے آنکھوں سے لگایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق چوم رہے ہیں۔ حضرات محترم یہ محبت کی کتاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب اس محبت کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں تم نے کیا دیکھا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، اگر جو انسان ایسا کرے گا میرے نام پاک کو سن کر کے اپنی آنکھوں سے لگائے گا تو اس کی آنکھوں کی بینائی درست رہے گی۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو چون کر کے آنکھوں سے لگانا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارک محبت کی دلیل ہے۔ اب آئیے دیکھیے، جیسا میں نے اختصار میں بتایا وقت ختم ہو چکا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایک ایمان ہے اور سرکار سے محبت کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جس شے کو آپ سے نسبت ہو اس شے کی توحید کرنا یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرکار کی طرف منسوب ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بھی چیز کو ایک مثال دے رہا ہو، چاہے وہ عمامہ پہننا ہو، داڑھی رکھنا ہو، داڑھی رکھنا الگ ہے اور اس کی توہین کرنا الگ ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی عام انسان کی داڑھی کی توہین کر دی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ اور صحابہ اکرام سرکار سے محبت فرماتے اور سرکار سے جس چیز کو نسبت ہوتی اس چیز کو بھی عزیز رکھتے تھے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے شعر مبارک کو ترشواتے یا ان کو کٹاتے تو صحابہ کرام ایک دوسرے پر گر پڑتے اور صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال یا آپ کے وضو کے پانی تک کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ انشاءاللہ العظیم یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، آگے چلتی رہے گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔